فرمانی کر رہے ہیں وہیں پر توبہ کی ہے. ماں نے بچے کا ذہن بنایا, بچے نے اس کے اوپر عمل کیا, ڈاکوں کی نجات کا ذریعہ بن گیا. تیرا بیٹا موبائل چلاتا ہے, ارے کس کی نجات کا ذریعہ بنے گا؟ مسلمانوں, آپ نے اپنے بچے کو خراب کیا ہے. ایک دو زخم نہیں, جسم میں سارا چھلنی, جب حیران اٹھے تو کہاں سے اٹھے؟ مسلمانوں, گھر گھر آگ لگ رہی ہے, گلی گلی آگ کے شعلے اٹھ رہے, ہم سب خواب غفلت میں پڑے میٹھی نیند کا مزہ لے رہے. اے مسلمانوں, ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, کانوں سے سننے کے بعد, عقل سے سمجھنے کے بعد ہم اندھے, بہرے اور گنگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں, یاد رکھو, سماج کا سدھار, معاشرے کی اصلاح تبھی ہوگی جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائیں گے. سماج کا یہ ناسور اگر یہی بڑھتا رہا اور اس پر روک لگانے کی کوشش نہ کی تو خدا کی قسم, چاہے وہ مسجد کا امام ہے, چاہے مدرسے کا مدرس ہے, چاہے کوئی امیر صاحب ہے, چاہے کوئی حاجی صاحب ہے, چاہے کوئی نمازی صاحب ہے, چاہے کوئی پردھان جی ہے, کل قیامت کے روز اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا اگر اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار, تم میں سے ہر شخص نگراں, ہر شخص ذمہ دار ہے. اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا, اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑا, دین سے جوڑا, علماء سے جوڑا, مدرسے سے جوڑا, تمہارا بیٹا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا, ثواب تمہیں بھی مل رہا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا, اللہ کے قرآن سے دور رکھا, مدرسے سے دور رکھا, تمہارا بیٹا شراب خانے کے اندر پہنچ گیا, تمہارا بیٹا سطح کے بازار میں چلا گیا, تو اس کی سزا اس کے باپ نے بھگتنی پڑے گی, اور اس کی سزا اس کے ماں نے بھگتنی پڑے گی, اس کی سزا محلے کے ذمہ داروں نے اور بستی کے ذمہ داروں نے بھگتنی پڑے. کیوں؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا. ہر میرے محترم, میں عرض کر رہا تھا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مولانا مشرف صاحب, نعرہ تکبیر. خیر, میں عرض کر رہا تھا, بادشاہ نے کہا, اور لڑکیوں, اگر تم نے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا, ہم تمہیں سونا دیں گے. اب لڑکیوں نے میک اپ کیا, بنا سنگار کیا, اچھے اچھے کپڑے پہنے, زور لگایا, ایک بھی مسلمان کی نظر نہ سونے پر گئی نہ لڑکیوں پر گئی ہے. وہ ساری لڑکیاں واپس آئی, کہا بادشاہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ انسانوں کی جماعت نہیں ہے, یہ انسانوں کی جماعت نہیں ہے, یہ تو آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتر کے آئی ہے. او بادشاہ, ہم ان کا مذہب قبول کرتے ہیں جس مذہب کے اندر ہماری عزت محفوظ ہے. مسلمانوں, ہماری عزت آج تو چچا صاحب بھائی سے خطرہ ہے, مامو صاحب بھائی سے خطرہ ہے, خالو صاحب بھائی سے خطرہ, گھر میں رہنے والوں سے خطرہ ہے. آج ہماری عزت کا جو ہے خطرہ, جو اپنے قریبی ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان سے خطرہ ہوتا ہے. مسلمانوں, وہاں کہا کیا کہ جو ہے ہم تو ان کا مذہب قبول کرتے ہیں جس مذہب کے اندر ہماری عزت محفوظ ہے. مسلمانوں, ایک وقت وہ تھا کہ یہودی بھی یہ کہتا تھا کہ جو ہے اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جایا کرتے تھے کہ ہماری بچوں کی اگر عزت محفوظ ہے تو مسلمانوں کے گھروں کے اندر محفوظ ہے. مسلمانوں, آج ہمارے یہاں فوٹو کھینچا جاتا ہے, آج جو ہے بڑا سنگار کر کے دو چار آوارہ قسم کے لڑکے جو اسلامی پر آتے ہیں اور کوئی فوٹو کھینچتا, ہنسی مذاق کرتا ہے, نہ باپ کو پتا ہے نہ ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کا پتا ہے. خیر میرے محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جبریل جانا نہ جانا میں بعد میں فیصلہ کروں گا, پہلے میرے رب سے معلوم کر کے آؤ, میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا. مسلمانوں, آج یہ امت کون سے راستے پر جا رہی ہے, آج یہ امت کون سے راستے پر جا رہی. مسلمانوں, کامیابی کا مدار یہاں کی دولت پر نہیں, کامیابی کا مدار یہاں کے بنگلوں پر نہیں, کامیابی کا مدار اللہ کی رضامندی پر ہے. اللہ کے راضی ہیں تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے, تمہارے آخرت بھی کامیاب ہے. کامیابی کا مدار اگر یہاں کے کھانوں پر ہوتا تو خدا کی قسم میرے نبی حضرت علیہ السلام کے گھر میں کبھی فاقہ نہ تھا. ایک مرتبہ میرے نبی حضرت علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہیں,
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہوا، سلام کیا، میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا او جبریل اللہ کا سلام لایا، اللہ کا پیغام لایا، لیکن تو نہیں جانتا آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ روٹی کا لقمہ نہ میرے اندر داخل ہوا نہ میرے گھر والوں کے اندر داخل ہوا۔ مسلمانوں فقر و فاقہ میرے نبی پر آیا، آپ کے یار غار ابو بکر پر آیا، عمر پر آیا، عثمان پر آیا، علی پر آیا، فاطمہ پر آیا، حسن پر آیا، حسین پر آیا۔ ایک مرتبہ میرے نبی حضرت علیہ السلام اپنی بٹیا کے یہاں تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا فاطمہ بٹیا ذرا دروازہ کھولو۔ فرمایا ابا دروازہ کیسے کھولوں، پردہ کرنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے، آپ پہلے اپنی کالی کملی کو اتارے مجھ فاطمہ کو دے دے، میں پردہ کروں گی دروازہ کھولوں گی۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے اپنی کالی کملی کو اتارا، فاطمہ کو دیا، پردہ کیا، دروازہ کھولا، دیکھا چہرے پر اداسی ہے، چہرے پر غم ہے۔ اور مسلمانوں جب ایک باپ اپنی بٹیا کے یہاں سسرال میں جاتا ہے، بیٹی کے دل میں باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے جو پیار چھلکتا ہے اسے دنیا کا ایک باپ ایک بیٹی محسوس کر سکتی ہے اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ تو میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بٹیا کیا بات ہے، میرا آنا تیرے لیے خوشی لے کر نہیں آیا؟ ابا ایسی بات نہیں ہے، جلدی سے پریشان آ جاتی ہے، اپنا سر میرے نبی کے سینے پر رکھ دیتی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب تاجدار مدینہ حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ بٹیا کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو تاجدار مدینہ حضرت علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں کہ طائف کی گلیوں میں لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، لوگوں کے لیے دعائیں تھی۔ جب آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے، لوگوں کے لیے دعائیں تھی۔ جب آج بٹیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تاجدار مدینہ حضرت علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد تھوڑی کے نیچے ہاتھ دیا، اوپر کو کیا، فاطمہ کیا بات ہے، فاطمہ بٹیا کیا بات ہے؟ علی نے کچھ کہا، علی نے ڈانٹا، علی نے سب الفاظ کہے۔ فرمایا ابا نہیں، علی تو بڑی عزت کرتا ہے، بڑی تکریم کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے۔ جہاں علی کے اندر یہ بات ہے کہ میں علی کی زوجہ ہوں، علی سے زیادہ سمجھتا ہے کہ میں تاجدار مدینہ کی بٹیا ہوں۔ ابا علی نے کچھ نہ کہا، علی نے نہ ڈانٹا، علی نے سب الفاظ نہ کہے تو میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بٹیا آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ فرمایا ابا آج 3 دن کا فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہ ملا، کئی دنوں سے بیماری ہے، سر میں بڑا شدید درد ہے۔ ابا آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مسلمانوں آج کا کوئی باپ ہوتا ہاتھ پکڑ کر کہتا میں نے تیرا نکاح کہاں کر دیا ہے، چلو دوائی میں دلوا دوں، کھانا میں کھلوا دوں، لیکن نہیں، میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے رشتے کی عظمت بتلانی تھی، رشتے کی عظمت سکھانی تھی۔ فرمایا فاطمہ اگر تیرے گھر میں بیماری ہے علی کا گھر تیرا گھر ہے، اگر تیرے گھر میں صحت ہے علی کا گھر تیرا گھر ہے، اگر تیرے گھر میں فقر و فاقہ ہے علی کا گھر تیرا گھر ہے۔ اور پھر دلاسا دیا فاطمہ اگر فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور پھر دلاسا دیا فاطمہ اگر تو 3 دن کا فاقہ ہے، تجھے 3 دن کا فاقہ ہے تو تیرا باپ بھی شاید ڈونے نہیں توڑتا۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں تیرا ابا کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ داخل نہ ہوا۔ مسلمانوں کامیابی کا مدار اگر یہاں کی دولت پر ہوتا، کامیابی کا مدار اگر یہاں کے کھانوں پر ہوتا، کامیابی کا مدار اگر یہاں کے بنگلوں پر ہوتا تو خدا کی قسم میرے نبی حضرت علیہ السلام کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آتا۔ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر کے بولو، آتا کبھی نہ آتا۔ ایک مرتبہ میرے نبی حضرت علیہ السلام مسجد نبوی میں قدم مبارک رکھا، حسن کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی، نوازوں سے بڑی پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ فرمایا جس نے میرے نوازوں کے دل کو توڑا اس نے میرے دل کو توڑا، اور جس نے میرے نوازوں کے دل کو خوش کیا اس نے میرے دل کو خوش کیا۔ جو ہے رونے کی آواز آئی اور قدم مبارک باہر نکالے، فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرمایا فاطمہ بٹیا کیا بات ہے، میرے حسن کو کیوں لایا، میرے حسین کو کیوں لایا؟ ابا میں نے حسن کو نہ رلایا، حسین کو نہ رلایا۔ ابا آج
6 دن کا فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہ ملا، میرے سینے سے دودھ نہ اتر سکا، حسن کو دودھ نہ ملا، حسین کو دودھ نہ ملا۔ مسلمانوں آج ایک گھر بتا دو کہ مسلمانوں کے بچوں کو دودھ میسر نہ ہوا ہو۔ دونوں شہزادے معصوم ہیں مگر 6 دن کا فاقہ ہے، 6 دن کا فاقہ ہے۔ جب میرے تیرے نبی علیہ السلام نے یہ سنا کہ حسن 6 دن کا بھوکا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور ایک کہا فاطمہ بٹھیا میرے حسن کو باہر دے دے، نگاہ نبوت ڈالی، کہا حسن تیرا نانا مکہ مدینے کا بادشاہ ضرور ہے مگر دودھ نہیں پلا سکتا۔ حسن اگر تو فاقے سے ہے، تیری ماں فاقے سے ہے تو تیرا نانا 6 دن کے زیادہ کے فاقے سے ہے۔ مسلمانوں جو ہے کہا زبان مبارک کو نکالا، لے حسن جب زبان مبارک کو چوس لے، چار لے، یہ تو اللہ جانتا ہے یا حسن جانتا ہے کہ اللہ نے زبان مبارک سے دودھ نکالا یا مکھن نکالا ہے۔ کہا فاطمہ لے حسن لے لے، حسین کو دے دے، کہا اے حسین یہ میری زبان مبارک کو چوس۔ ایک شہزادے کی عمر 2 سال سے کم ہے، ایک شہزادے کی عمر 1 سال سے کم ہے مگر 6 دن کا فاقہ ہے، 6 دن کا فاقہ ہے۔ مسلمانوں کامیابی کا مزاج اگر یہاں کے کھانوں پر ہوتا تو خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے نوازوں پر کبھی فاقہ نہ آتا، کبھی آتا اور کبھی نہ آتا۔ تو اس لیے کامیابی کا مدار اللہ کی رضامندی پر ہے۔ اللہ اگر راضی ہو جائے پھر تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ صحابہ نے سوچ بنائی اللہ ہمیں دنیا ملے نہ ملے، ہمیں دنیا کے بنگلے ملے نہ ملے، اللہ جو مل جائے تیرے نبی کا دامن مل جائے، خدا کی قسم اللہ نے کائنات کو صحابہ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا او جبریل جانا نہ جانا میں بعد میں فیصلہ کروں گا، پہلے میرے رب سے معلوم کر کے آؤ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اپنے چہروں پر ہاتھ رکھے، تمہارا چہرہ بتلائے گا کہ اللہ کے رسول کے طریقے سے محبت ہے یا یہودیوں کے طریقے سے محبت ہے۔ اپنے لباس پر نظر دوڑائیں، ہمارے گھروں کے اندر شادی ہوتی ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں، کیا ہمیں اللہ کے رسول کے طریقے سے محبت ہے یا یہودیوں کے طریقے سے محبت ہے۔ مسلمانوں قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیاس کی وجہ سے زبان باہر کو نکل رہی ہوگی، دیکھیں گے میرے نبی علیہ السلام حوض کوثر پر تشریف فرما ہے، میرے نبی علیہ السلام بھی دیکھیں گے میرا امت آ رہا ہے، فرشتے آئیں گے پٹائی کرتے ہوئے وہ بس سجا رہے ہوں گے تو میرے نبی علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں آنے تو میرا امتی آ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ واقعی آپ کا امتی ہے مگر وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے تیرا دین مٹ رہا تھا اور یہ تماشا بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یا رسول اللہ واقعی آپ کا امتی ہے مگر وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے تیری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور تماشا بن کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے تو میرے تیرے نبی علیہ السلام فرمائیں گے ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو۔ جب میرے تیرے نبی علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ میری آنکھوں سے دور کر دو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، اچھی طرح سے کپڑا نہیں تب بھی گزر جائے گی، اچھی طرح سے کھانے کو نہیں تب بھی گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کا ہے۔ جب میرے تیرے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے دور کر دو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ خیر مسلمانوں اللہ نے کہا میرے محبوب سے کہہ دے، میرے محمد سے کہہ دے تیرے چلے جانے کے بعد تیری امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب مجھے لے کر کے چلو۔ وقت تھا میرے نبی علیہ السلام یہ کہتے میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے حسن کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے عثمان کا کیا بنے گا، میرے عمر کا کیا بنے گا، میرے ابو بکر کا کیا بنے گا، میرے صحابہ کا کیا بنے گا۔ وقت تو یہ تھا فاطمہ سے بڑی محبت ہے، خیال نہیں آیا۔ اگر خیال آج اس امت کا خیال آیا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا،